یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ ایران میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی اتنی وائلیشن ہے، جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو کیا اقوام متحدہ یا باقی عالمی ادارے ہیومن رائٹس کے وہ امریکہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ سچویشن میں ہم ہیں اس وقت. کہنے میں آئی تھنک کمی نہیں ہو رہی اور میں بہت لیکن وہ کہتے ہیں نا جب سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ نے صحیح بات کر دی. بیکاز آئی تھنک بیکاز آج کل جو آپ خبر پڑھیں اینڈ آئی ایم ویری کیئرفل ایز ٹو کیا کہاں سے پڑھا جا رہا ہے. بٹ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن دا اٹالین پرائم منسٹر نے کل یا پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ دے ول سپورٹ سینکشنز اگینسٹ اسرائیل. آپ ماکرون کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. ماکرون اور یو کے کا پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرنا ان دیئر پارلانس ود ان دی یو این ایک بہت بڑی بات ہے. یہ سب کچھ اب انکریزنگلی کینیڈا میں کارنی نے جو اسپیچ دی ورلڈ اکنامک فورم میں وہ ہم سب نے سنی. یہ سارے ملک اب بہت مشکل میں آ رہے ہیں کہ ہم وی کانٹ اسٹینڈ بائی سچ روگ بہیویئر in some ways at the behest of one man and his sense of security, which is Netanyahu. And that man has a history کہ اس نے عراق وار میں بھی کہا تھا کہ آپ جائیں, اور اس نے سیکورٹی کاؤنسل میں بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, اور آپ جائیں اور عراقی تو آپ کی لبریشن کے لیے ہے, اور اس کے بعد مڈل ایسٹ پیسفل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو 20 سال ہو گئے, 20-25 سال ہو گئے. تو اب یہ جو باقی ملک ہیں یہ آئی تھنک وہ کولیشن آف دا ولنگ کے بارے میں ان سم ویز ان میں وہ اوپنلی یو ایس کو اس چیز میں سپورٹ نہیں کرے. نہ انہوں نے کئیوں نے ڈیفینسو لائک یو کے نے ڈیفینسو بیسز دیں. اسپین از ٹاپ آف دا لائن. اسپین نے پہلے سے غازہ میں اس وار میں انہوں نے کہا بھی صحیح کیا بھی صحیح. انہوں نے آئی سی سی میں بھی گئے, آئی سی جے میں بھی گئے, بیکاز ان کے سوشل ڈیموکریٹک ایک لیڈر ہیں. اینڈ ہی از ریئلی آئی تھنک اے ویری ویری امپریسو لیڈر. اور وہ یہ ویلیو سسٹم کو صرف بولتے نہیں ہیں جا کے جب جیسے کہ بہت سارے باقی ویسٹرن, بٹ ان کو امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اسپین از دا فرنٹ رنر. باقی ملک بھی آہستہ آہستہ جو صحیح چیز ہے ایٹ لیسٹ وہ کہنا شروع ہو رہے ہیں. لیکن جب سب کچھ چلا گیا, جب ایران وٹ آئی مین, جب آپ اتنی حد تک آئیں گے تو از اٹ دیئر فیور دیٹ دے اسٹارٹنگ ٹو فائنلی سے دیٹ نو دس از ٹو مچ اینڈ وی آر ناٹ ولنگ ٹو اسٹینڈ. جب آپ نے ایران کے اوپر 1980 سے اکنامک سینکشنز کا ایک پلندرا شروع کیا جو کہ آج تک ختم نہیں ہو سکا, جو کہ جے سی پی او میں تھوڑا سا ریورس ہونا شروع کیا اور پھر سنیپ بیک سے واپس آ گیا. تو آج کوئی ملک یا کوئی اسٹیٹ یا کوئی نیشن جو کہ makes even the pretense of standing by any values, how can they explain Israel not to be under severe economic sanctions and all types of other sanctions? And how can they explain that یہی کئی ملک اسرائیل کو اس وقت تک ملٹری ہارڈ ویئر پرووائڈ کرتے رہتے ہیں؟ مطلب آئی تھنک کانگریس میں, امریکن کانگریس کو اپنا آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو اسسٹنس ملٹری کی جاتی ہے اسرائیل کو, اس سے کیا آبجیکٹو اچیو ہو رہے ہیں؟ کتنے 80,000 پیپل ڈیڈ, majority of them children, okay, and all institutions of state, all institutions of learning, all institutions of health taken to the ground. اور یہ وہ مارشل پلان والے دن تو ختم ہو گئے نا. اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے کس قسم کی ری بلڈنگ کی. جان ساپکو جو کہ خود امریکن کانگریس نے آتھرائز کیا تھا ٹو لک ایٹ افغانستان ری بلڈنگ ریکنسٹرکشن, آپ ان کی رپورٹ پڑھ کے دیکھیں, اس میں کرپشن, انیبلٹی ٹو ڈیلیور, انیبلٹی ٹو امپلیمنٹ کی داستانیں while the operations were still going on. So in some ways ہم نے we made peace with the fact کہ سب کچھ غلط ہوگا, اب کچھ کہیں گے بھی نہیں, we will not even try and wrap it in nice language, and because we can get away with it we will, and that's what's happening. Yeah, so I think کیا یو ایس اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں؟ I think all the sane voices in US اس سے بالکل نکلنا چاہتی ہیں. They need an off ramp, but اس وقت off ramp delusional. دیکھیں اس وقت کیا ہے, میرے خیال سے بہت کم لوگ امریکن ایڈمنسٹریشن میں جو ان کی ہارڈ کور وار کیبنٹ ہے یا کچن کیبنٹ میں have even pretend to understand the Iranian system. ٹھیک ہے, سو جب فار انسٹنس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جب بھی کہا, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا oh I'm very surprised they closed the Strait of Hormuz. So جو لوگ اس چیز کو بڑی دیر سے دیکھتے رہے انہوں نے کہا I'm very surprised by the surprise of the American president, because we all knew that this was going to happen. If you're going to do a full-fledged attack on Iran, they will use whatever is within their toolkit. And Strait of Hormuz was a declared toolkit element. A declared toolkit element. میرا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں غلط طرح سے اٹیک کریں گے یا اگر آپ ہمیں ملٹری میں انگیج کریں گے, ملٹری وارفیئر میں,
تو ہمارے پاس ہم یہ اس کے اوپر سوورینٹی ہے ہماری اور عمان کی, اور ہم اس کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اب ہم سن رہے ہیں کوئی گرینڈ ڈیزائنز آف 007 ٹائپ آف آپریشنز کہ ٹروپس جائیں گے. ابھی آئی ڈونٹ نو ویدر کتنا ایک وہ جو جیٹ گرا ہے اس کے اگینسٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹروپس کا وارفیئر ہو رہا ہے, وہ صحیح خبر ہے کہ نہیں ہے, بیکاز ناؤ اٹ از وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن وہاں پہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو جیوگرافی ہے اس میں کسی قسم کی ٹروپس یا لارج نیول شپس will be sitting ducks. It's almost asking for annihilation. That is what all the مطلب جو لوگ اس چیز کو ذرا زیادہ باریکی میں دیکھتے ہیں ان سب کا یہ خیال ہے. سو کہاں پہ آف ریمپ ہے؟ پاکستان نے بہت محنت کی. اس سے پہلے عمان پلیڈ اے ویری 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 گڈ رول, اینڈ a lot of people say, اینڈ میرا خیال سے یہ کنسپریسی نہیں ہے, کہ آخری جنیوا کی جو ٹاکس تھیں ان میں ایران put on the table what no one expected Iran to put on the table. So ایران نے, اور جب عمان کے فارن منسٹر نے یہ بات اسپیسیفکلی کہہ دی, مطلب ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ اینڈ ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر کہ دس از ناٹ اے وار امپوزڈ بائی ایران اور اے وار ایران چوز ٹو بی ان. جب وہ پورے وہ مہینوں کی نیگوسیشن پروسیس کا حصہ تھے اینڈ ہی واز ان دا روم, سو واٹ از ہی ٹیلنگ دا ورلڈ, وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایران ڈیڈ واٹ ایور دے کوڈ ٹو ٹرائی اینڈ ناٹ ٹو ٹرائی اینڈ انشور دیٹ یہ جنگ نہ بنے. انہوں نے جو دینا تھا اس سے زیادہ ان سم ویز دیا. بٹ کلیئرلی جب ہم کہتے ہیں یہ بہت چھوٹی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن اس میں بہت وزن دار ہے کہ دیر از اے بہت فرق ہوتا ہے ایک وار آف چوائس اور وار آف نیسیسٹی سے.